ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو ہم سب کے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو محمد اکبر کا سلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے معززین سامعین کو شان اولیاء کرام کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ہم آج بات کرتے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں، یعنی کہ واقعہ کربلا کیسے پیش آیا اور کیوں پیش آیا، 72 تن کیسے شہید ہوئے، معصوموں کے ساتھ کیسے ظلم ہوا، کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے۔ تو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ پہلے کی طرح اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ کھڑے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور ہماری اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں واقعہ کربلا۔ یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرقع ہے، خصوصاً اس کی اہم واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم و تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصص اور تاریخ پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید نے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت یا کسی قصہ و افسانہ کی صورت سے مدون و مرتب شکل میں پیش نہیں کیا۔ اس میں یہی اشارہ ہے کہ تاریخ خود اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں، بلکہ وہ نتائج ہیں جو تاریخ اقوام اور ان میں پیش آنے والے واقعات سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے قصص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نتائج کے لیے پیش فرمائے۔ سیدنا و سید الشباب اہل جنہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و جفار اور سنگ دلی اور بے حیائی و محسن کشی کے لیے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے، اور دوسری طرف آل اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70-72 متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابل پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی جان نثاری کے لیے ایسے محیر العقول الواقعات ہیں جن کی نظیر یا مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے، اور ان دونوں میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ واقعہ شہادت جب سے پیش آیا اس وقت سے لے کر آج تک اس پر علاوہ مفصل کتاب تاریخ کے مستقل کتابیں اور رسالے ہر زبان میں بے شمار لکھے گئے، لیکن ایسے واقعے جن سے عام و خاص کا دلی تعلق ہو، اس میں غلط سلط روایت کی آمیزش کچھ مستبعد نہیں۔ ان میں نے زیر نظر رسالہ اسی کوشش کی ہے کہ غیر مستند روایت نہ آنے پائے۔ اس کا اصل متن تاریخ کامل ابن اسیر جو عزیز الدین ابن اسیر جزوی کا تصنیف اور کتب التاریخ میں ہر طبقہ میں مقبول و مستند مانی گئی۔ دوسری کتب تاریخ طبری، تاریخ الخلفاء، اصحاف الارغبین وغیرہ اور عام کتب حدیث سے بھی اقتباسات لیے گئے ہیں۔
خلافت اسلامیہ پر ایک حادثہ عظیمیہ حضرت ذوالنیر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر منتقع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازشیں بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات سے پیش آتے ہیں۔ مسلمانوں کے آپس میں تلواریں چلتی ہیں۔ مسلمان بھی وہ جو خیر الخلائق کے بعد انبیاء کہلانے کے لیے مستحق ہیں۔ خلافت کا سلسلہ جب امیر معاویہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلفائے راشدین کی حکومتوں کو خاص حاصل تھا۔ معاویہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنہ کا ہے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ باقتضا حالات یہاں تک کوئی نامعقول یا غیر شرعی بھی نہ تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام معبد کے خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد اپنے بیٹے یزید سے کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا، اس کے لیے بیعت الخلافت کی جائے۔ معاویہ کو شروع میں کچھ تعطل بھی ہوتا ہے کہ اپنے مخصصین سے مشورہ کرتے ہیں، ان میں اختلافات ہوتا ہے، کوئی موافق میں رائے نہیں دیتا، کوئی مخالفت میں۔ یزید کا فجور اس وقت تک کھلا نہیں تھا، بالآخر بیعت یزید کا قصد کر لیتا ہے۔ اسلام پر بیعت یزید کا حادثہ شام و عراق میں معلوم نہیں کس طرح لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا اور یہ شہرت دی گئی کہ شام و عراق، کوفہ و بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ اب حجاز کی طرف سے رخ کیا گیا۔ حضرت معاویہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا کہ مدینہ کے عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے کے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور کہا یہ غلط ہے، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کی سنت نہیں بلکہ کسرا و کیسر کی سنت ہے۔ ابو بکر و عمر نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں اور اپنے کنبہ و اشتاروں میں نہیں دی۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھی، خصوصاً حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ کے بعد مستقل خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس کی رائے کے مطابق منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں، باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخابات سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسرے، ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کے تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے تجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ و مدینہ، دار و سند، کوفہ و کربلا قتل عام کا واقعات پیش ہوئے۔ حضرت معاویہ نے خود 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لیا، ان سب حضرات سے نرم گرم گفتگو ہوئی، سب کھلے طور پر مخالفت کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے
شکایت کی گئی۔ امیر المعاویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے شکایت کی کہ یہ میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرت میرے نزدیک واجب الاحترام ہے، ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین نے فرمایا کہ یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام اور رفق کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔ حضرت معاویہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر علیہ السلام حضرت معاویہ کے قیام مدینہ کے زمانہ میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، کہ اس لیے کہ ماہ اہل و عیال مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ عبداللہ بن عمر حضرت عبد الرحمن ابو بکر حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ حج کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا، اے بن تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی۔ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے، سب مسلمان اسی پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے کہ آپ اختلافات کرتے ہیں، میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے جمع شدہ نظام کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آپ سے پہلے بھی خلیفہ تھے اور ان کی اولاد تھی، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمان کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین مسلمین کا سبب ہرگز نہیں بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل رہوں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر سے اس معاملے میں گفتگو فرمائی، انہوں نے شدت سے انکار کیا، میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کہا۔ حضرت معاویہ کی زندگی میں تو یہ معاملات یہیں تک رہا کہ شام و عراق کے تمام تو عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار تو فرقہ سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی، مگر اہل مدینہ خصوصاً حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔ حضرت معاویہ کی وفات سے پہلے حضرت معاویہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائی، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق حسین علیہ السلام کو تمہارے مقابل پر آمادہ کر دیں گے، اگر ایسا ہوا تو مقابل میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کو قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ تاریخ میں یہ بات ثابت ہے۔ یزید کا خط ولید کے نام
یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین علیہ السلام عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر کو بیعت خلافہ پر مجبور کر اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا اس کو مشورے کے لیے بلا لیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی، مناسب ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے۔ اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر عثمان کو حضرت حسین علیہ السلام حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین علیہ السلام سے کہا یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کے ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا، اگر کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین علیہ السلام ولید کے پاس پہنچے، وہیں مروان میں موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب میں آپ دونوں کو جمع دے کر خوش ہوا اور دعا کی اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین نے معاویہ کی وفات پر اظہار غم افسوس کیا اور بیعت کے متعلق فرمایا یہ میرے جیسے آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں، مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں، اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ ولید ایک آفت پسند انسان تھا، اس نے بات قبول کر کے حضرت حسین علیہ السلام کو واپسی کی اجازت دی، مگر مروان نے ان کے سامنے کہا کہ اگر حسین علیہ السلام اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہ ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں، ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت امام حسین نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں قتل کروانے والے؟ جو ہمیں قتل کرائے وہ اور یہ فرما کر وہاں سے نکل گئے۔ مروان نے ولید کی ملامت کی، تو نے مجھے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر تو دے دے تو بدلے میں حضرت امام حسین کو قتل نہیں کروں گا۔ امام حسین کے قتل روز قیامت حسین کا خون کا مطالبہ جس گردن پر ہوگا وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ حضرت حسین اور حضرت زبیر مکہ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے بھائی جعفر کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین علیہ السلام کا تعقب کیا۔ حضرت حسین علیہ السلام نے بھی یہی صورت اختیار کی اور اپنی اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کو سستی پر مجموع کر کے ان کو معزول کر دیا، ان کی جگہ عمرو بن سعید اشدق کو امیر مدینہ بنا دیا اور ان کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمرو کو بنایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلافات ہیں۔
عمر بن زبیر عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری میں کوتاہی نہ کرے گا۔ عمر بن زبیر نے پہلے تو روسا مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعے انہیں روب جمانا چاہا۔ اس کے بعد مشہور عمر بن سعید 2000 جوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ اور روانہ ہوا۔ ابو الشریع غزی نے عمر بن سعید کو اس حرکت سے روکا۔ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں، جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتار کر کے بھیجنا خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے، مگر عمر سعید نے اس کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا۔ صحیح بخاری۔ عمر بن زبیر نے 2000 لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال ہو، تم خود میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے چند نوجوانوں اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جنہوں نے اس کو شکست دی اور عمر بن زبیر نے ابن علقمہ کے گھر پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن متی ملے اور دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن متی نے کہا کہ میں ایک خیر خواہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی میں رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، وہ بڑا منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد کا قتل ہوا ہے، آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر ملی تو یہ حضرت حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر نے بیعت یزید سے انکار کر دیا، تو کچھ حضرات شیعہ سلیمان بن سردائے کے مکان پر جمع اور حضرت حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے 150 خطوط اور بہت سے وفود پہلے پہنچ چکے تھے۔ پھر مسلم بن عقیل نے یہاں کے 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھ ان کو کوفہ کے لیے دعوت دے دی تو حضرت امام حسین نے کوفہ کا عزم کر لیا۔ جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو بحث عبداللہ بن زبیر کے اور کسی نے کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر اور مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، اہل عراق و کوفہ کے وعدوں بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں، وہاں جانے میں آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نزدیک ایک دینی ضرورت سمجھ کر خدا کے لیے عزم کر چکے تھے۔ مشورہ دینے والوں نے ان کو خطرات سے آگاہ کیا، مگر مقصد کی اہمیت نے ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا، اور ذوالحج کی 2 یا 8ویں تاریخ کو آپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کا حاکم عمر بن سعید بن عاص مقرر تھا۔ اس کو ان کی روانگی کی خبر ملی تو چند آدمی راستے پر ان کو روکنے کے لیے بھیجے۔ حضرت حسین نے واپسی سے انکار فرمایا اور آگے بڑھ گئے۔ حضرت امام حسین نے خواب میں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اور مجھے آپ کی طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے، میں اس حکم کی بجاوری کے لیے جا رہا ہوں، خواب مجھ پر کچھ بھی گزر جائے۔ انہوں نے جو پوچھا وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا آج تک میں نے وہ خواب کسی سے بیان نہ کیا ہے اور نہ کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی جان اور اولاد کے خطرات اور سب حضرات کے خیر خواہ مشوروں نے بھی ان کے عزم مصمم کو کوئی کمزوری پیدا نہ ہونے دی اور وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ابا جان ہم حق پر نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا
اس ذات کی جس طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہے، بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کیا، پھر ہمیں کیا ڈر ہے جب ہم حق پر مر رہے ہیں؟ حضرت حسین نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام پھر روانہ ہوئے۔ مقام ننو میں تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہے، یہ سب اس کا انتظار میں اتر گئے۔ اس نے آ کر حر بن یزید کو سلام کیا، حضرت حسین کو سلام بھی نہ کیا، اور حر ابن زیاد کو ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا، جس وقت تمہیں میرا خط ملے تم حسین علیہ السلام پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں نہ اترنے دو، اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو، اور میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے جب تک میرے اس حکم کی تعمیل نہیں کر دو گے تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ خط پڑھ کر حر نے اس کا مضمون حضرت حسین کو سنا دیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی، اور اس وقت میرے سر پر جاسوسی مسلط ہے، میں کی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اس وقت حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں سے زبیر بن کین نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے، اور ہمارے لیے موجودہ لشکر سے قتال کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ جو اس کے بعد آئے گا۔ حضرت حسین نے فرمایا، قتال میں پہلے نہیں کر چاہتا۔ زبیر الکین نے عرض کی کہ آپ قتال کی ابتدا نہ کریں بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں جو حفاظت کی جگہ ہے اور دریائے فرات کے کنارے پر ہے، اس پر اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں تو ہم قتال کریں گے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی بستی ہے؟ کہا گیا عکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں عکر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ عکر کے لفظی معنی ہلاکت کے ہیں۔ ابھی یہ حضرات اسی گفتگو میں تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعید نے ہر چند چاہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مقابلے کی مصیبت سے نجات مل جائے، مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور اس کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حضرت حسین سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ بتلایا اور یہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا ہوں، اگر آپ بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کے سامنے ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ بیعت کریں، جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور عمر کو حکم دیا کہ حسین علیہ السلام ان کے رفقا کا پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت سے 3 روز پہلے یعنی 7 محرم کو ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ پانی لانے والے عمر بن سعد کو فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر وہ 20 مشکیں پانی بھر لائے۔ حضرت حسین اور عمر بن سعد کی ملاقات اور مکالمے کے بعد حضرت حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کے پاس پیغام پہنچا دیا کہ آج رات ہماری ملاقات اپنے لشکر کے ساتھ ہو جانی چاہیے تاکہ ہم سب آپ کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اس پیغام کے مطابق رات کو ملے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ کی 3 صورتوں میں سے کوئی اختیار کر لو، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا میں یزید کے پاس پہنچوں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو جو حال وہاں عام لوگوں کا ہو اور اسی بسر کروں۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا، حضرت حسین نے یہ 2 صورتیں پیش نہیں فرمائیں۔ عمر سعد نے حضرت حسین علیہ السلام کی تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا، مجھے حضرت حسین علیہ السلام نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور بس بظاہر کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے۔
ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے خط مبصر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت بھی خواہش مند ہے۔ ہم نے اس کو قبول کیا۔ شمر جی سوج نے کہا کہ کیا آپ حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں، قوت حاصل کر کے پھر تمہارا مقابلہ پر آئے؟ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم اس پن پر قابو نہ پا سکو گے۔ شمر تجھ پہ لعنت ہو۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ہاں آپ حسین علیہ السلام کو مجبور کریں اور آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہیں سزا دیں یا معاف کریں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون خط اور خود شمر جوشن ہی کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور ہدایت کی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل فوراً نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اگر اس کی جگہ تم خود لشکر لے کر امیر ہو۔ مابعد میں تمہیں اس لیے تمہیں نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو کہ ان کی سفارشیں کرو۔ اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، مسئلہ کرو، کیونکہ وہ اس مستحق ہیں کہ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹوپوں اور رونڈ ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر اس طرح کی تعمیل نہیں کی تو تمہارا لشکر فوراً چھوڑ دو اور چارج شمر کے سپرد کر دو۔ معزز سامعین، ابھی یہ واقعہ جاری ہے کیونکہ بہت بڑا ہے، اس لیے ہم اگلے ٹاپک کے لیے انتظار کریں۔